آواز بلندتر صلوات سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسلہ والخاتم لأوصیائہ والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوتہ الأحمد من الأوصاف ابی القاسم محمد صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی ارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پروردگار عالم سورہ ملک کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور اس نے زندگی کو وجود بخشا۔ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل خدا کی درگاہ میں رکھتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی یہ جو ہم گزار رہے ہیں، اس کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کو کوئی پرکھ رہا ہے، کوئی اسے تول رہا ہے، اور پھر جیسا ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں اس کا بدل ویسا ہی ملنا ہے۔ اسی لیے خداوند کریم انسان کو اس کے اعمال کے اوپر قرآن میں ہوشیار رکھتا ہے اور کہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کن کا ولی سرپرست مولا ہے؟ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان والے جب ایمان پر قائم رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ باقی رہیں، تو خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ وہ اگر ظلمت میں ہو، تاریکی میں ہو، گمراہی میں ہو، جہالت میں ہو، تو خدا انہیں وہاں سے نکال کر نور کی جانب لے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے کفر کرنے والوں کا کیا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی سرپرست مولا کون ہے؟ طاغوت، سرکشی۔ اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور۔ طاغوت کے ماننے والے اگر ہدایت میں ہوں، روشنی میں ہوں، علم میں ہوں، نور میں ہوں، تو طاغوت، سرکش، شیطان انہیں وہاں سے نکالتا ہے، الی الظلمات، تاریکی میں لے کر آتا ہے۔ یعنی میں اور آپ یہ جو حیات اور ممات، زندگی اور موت کا جو سفر ہے، اس میں کسی کا بھی ایمان باقی رہنا حتمی نہیں ہے کہ آپ مومن گھر میں، ایمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، آپ کو پاک آغوش مل گئی تو ایسے ہی جائیں گے؟ نہیں۔ ہاں، خدا کہتا ہے کہ طاغوت تمہارے اوپر نظر ڈالے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نور سے نکال کے ظلمت میں لے جائے، اور وہ جو نور میں بیٹھا ہے اس کے لیے طاغوت خطرہ ہے، اور جو ظلمت میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے اللہ نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس تاریکی سے لے کر نور کی جانب لے جائے۔ یعنی
خلاصہ کیا ہوا؟ جو ایمان پر ہے وہ بھی ہوشیار رہے. ہاں، جس کو ہدایت ہے وہ بھی ہوشیار رہے، اور جس کو ہدایت نہیں ہے اس کے بارے میں مومن یہ خیال کرے ہو سکتا ہے کہ خدا اسے ہدایت دے دے، ہے نا. لہٰذا ہمارے پاس اس دنیا میں ہر عمل جو ہے نا وہ عارضی سا ہے. جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس، اسی لیے بہت پیاری حکمت ہے مولا کی نہج البلاغہ میں، آپ فرماتے ہیں اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں کے چوکیدار بن جاؤ. کیونکہ انسان جو نیکی کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کر لی ادا ہو گئی. ادا کرنے کے بعد اس کی چوکیداری کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اس کو ساتھ اپنے برزخ میں، قبر میں، محشر میں، میزان کی منزل پر لے کر جائیں، وہ واقعاً ہمارے لیے توشہ آخرت بنے. لہٰذا جو کر رہے ہیں اس کے لیے بقا، اس کی چوکیداری، اس پر قائم رہنا، تاکہ وہ ہمارے لیے آگے کی منازل میں کام آئے. اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ انسان کو 5 دفعہ 5 مختلف کیفیات میں پکارتی ہے، اور آنے والے سے یہ کہتی ہے کہ انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، فاحملوا الیہ انیسا، اپنے ساتھ دوست لے کر آؤ. پھر قبر انسان کو ہر روز مخاطب کر کے کہتی ہے انا بیت الظلمہ فاحملوا الیہ سراجان، میں ظلمت اور تاریکی کا گھر ہوں، میرے پاس اپنے ساتھ چراغ روشنی لے کر آؤ. تیسری چیز جو قبر پکارتی ہے، فرمایا انا بیت التراب، میں خاک کا گھر ہوں، فاحملوا الیہ فراشن، اپنے ساتھ بستر لے کر آؤ. لہٰذا ہم دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے، تیسری چیز جس کی قبر میں ضرورت ہے، اور قبر خود کہہ رہی ہے کہ اپنے ساتھ لے کر آؤ. تو قرآن کہتا ہے انسان کے لیے قبر میں جو چیز بستر کا کام کرتی ہے وہ عمل صالح ہے، نیک عمل. نیک عمل کیا ہے؟ جو ایمان پر کیا جائے. ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، جس کے اندر نیت خالصیت ہو. اور کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جو بستر ہے وہ عمل صالح، یعنی اچھا عمل، نیک عمل ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہم کچھ کرنا شروع کر دیں، بہت سارے زیارات کے ٹرپ کر لیں، بہت ساری نمازیں کر لیں. عمل صالح سے مراد کیا؟ نیت خالص. ہاں، ہم جس چیز کے اوپر کوشش کریں، جس پر محنت کریں، وہ عمل نہیں ہے، وہ نیت ہے. اللہ کیا عمل کی جزا دیتا ہے؟ اللہ نیت کی جزا دیتا ہے نا. خدا نیت کی جزا دیتا ہے. کیوں خدا نیت کی جزا دیتا ہے؟ یہ بات عمل انجام دینے سے پہلے سمجھیں. ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کچھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے اوپر، کہ ہم نیاز بنا رہے ہیں، ہم زیارت پر جا رہے ہیں، اذان ہوئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے عمل کے اوپر فوکس رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اگر ہمارے اعمال اور ہمارے حرکات دیکھے جائیں تو انشاءاللہ کہ بہت اچھے ہوں گے. لیکن جب ہماری نیت دیکھی جائے تو ہم نماز میں بھی نیت سب سے آخر میں باندھتے ہیں. وہ بھی کب باندھتے ہیں؟ جب سلام دے دیتے ہیں، ہے نا. پھر ہوتے نماز میں یہ بھی یاد آ گیا. اور ہم پھر جب آپس میں بات کر رہے تھے، ہر بھولی ہوئی چیز کب یاد آتی ہے نا. کہ کیوں یاد آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے نیت ہی نہیں کی ہوتی. ہم لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. ساری کوشش کہاں ہونی چاہیے؟ نیت کی خالصیت، جو بار بار انسان اس کے اوپر قائم. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. کیوں نیت کی خالصیت ضروری ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو نیت کے اوپر محنت کرنے کا دل بھی چاہے گا. آپ نے یہ حدیث بارہا سن رکھی ہوگی کہ اگر کوئی غم سید الشہداء میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گرائے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کیوں ایک اتنا سا عمل اور جنت واجب؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو بڑا عمل نہیں چاہیے. مکھی کے پر کے برابر آنسو کتنا ہوتا ہے؟ جو آنکھ کے کونے میں پڑا رہتا ہے، گرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اتنا ویٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گریوٹی پر رسپانس کرے نا. اتنا وہ لائٹ ہے، وہ آنکھ میں ہی پڑا رہتا ہے، اور آپ اسے گرانا بھی چاہیں تو وہ یہیں کہیں چھپا رہے گا. اتنا ہلکا سا آنسو. عمل چاہیے خدا کو، خدا کو عمل چاہیے. عمل تو بہت چھوٹا سا ہے. یہ کیا ہے جس کو خدا جنت دے رہا ہے؟
وہ کون سی چیز ہے جس کے بدل خدا کہہ رہا ہے جنت واجب لازم؟ لازم یعنی واجب کا مطلب کیا ہے؟ اپنا ملے تو تم سوال کرنا، دے دی لکھ دی تمہارے نام ہو گئی. ہاں تو خدا اس مکھی کے پر کے برابر آنسو کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ اس بندے کی اخلاص جو حب سید الشہداء میں ہے. یہ محبت کے آنسو ہیں نا، یہ خلوص کے آنسو ہیں نا. تو خدا اس اخلاص کی قیمت ادا کر رہا ہے، عمل کی نہیں. اسے عمل نہیں چاہیے. اور کیوں خداوند کریم اخلاص کی قیمت ادا کرتا ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قبر سے ایک قدم آگے چلے جائیں، قبر کے بعد کون سی منزل ہے میزان کی؟ قبر برزخ ہے نا اٹ سیلف. اس کے بعد ہم نے محشر میں انشاءاللہ محشر میں ہمارے پاس یہ سارے اعمال عمل صالح سامنے آئیں گے نا، اور ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا کون سا عمل. اور پھر میزان ہے، میزان یعنی دو ترازو ہیں، دونوں میں رکھا جائے گا، ایک میں حسنات دوسرے میں سیئات، اور دونوں کو دیکھیں گے کہ کس کا وزن زیادہ ہے. لہٰذا اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر پلڑا جہنم کا بھاری، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت کا بھاری. تو اگر خدا نیت کو وصول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوانٹٹی تو میٹر ہی نہیں کرتی. وہاں پر خدا کوانٹٹی نہیں رکھے گا، جتنے زیارات کیوں نہ ادا کیے ہوئے ہوں. تصور کریں، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا. کتنی ہی نماز شب کیوں نہ کیے ہوں، کتنی ہی نیکیاں صدقہ خیرات کیوں نہ کیے ہوں، کیا نمبر پھر خدا اس کو رکھے گا میزان میں؟ پھر خدا کیا تلاش کرے گا؟ نیت، ہے نا. اور نیت کو خدا کیسے دیکھے گا؟ آپ کہیں گی کہ میں نے مثال کے طور پر، میں ابھی صرف 25 سال کی ہوں. خواتین 25 سال سے آگے جاتی کم ہی ہے نا، ہے تو میں 25 سال کی ہوں. 25 سال میں نے کوئی 40 سال کی نمازیں پڑھ لی ہیں. میں بھی 25 سال کی ہوں. تو 25 سال میں نے 40 سال کی نمازیں پڑھی ہیں. اور روزانہ جو ہے انسان اگر 17 نمازیں پڑھتا ہے تو میری نمازیں مثال کے طور پر 8000 ہو گئیں. 8000 میں سے 2 میں خالص، میں ایسے مثال دے رہی ہوں، 2 میری نمازیں خلوص نیت کے ساتھ تھیں. تو جو میری باقی کی 7899 نمازیں تھیں وہ کیا کرے گا خدا؟ نمبر کہاں جائے گا؟ خدا اس نمبر کو رکھے گا میزان میں. جو آپ کی 7000 سم تھنگ نمازیں ہیں نا وہ رکھی جائیں گی، لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کیا تو ہے نا، وقت تو دیا ہے نا، سرمایہ تو لگایا ہے نا. وہ خدا رکھے گا، لیکن جتنا زیادہ ان کو رکھا جائے گا جو پلڑا ہوگا وہ وہیں رہے گا، وہ وہیں باقی رہے گا. یہاں گناہ جو ہے وہ بھی رکھے جائیں گے، اور آپ کی 9000 10000 20000 نیکیاں بھی رکھی جائیں گی. کیا اس کے ویٹ میں فرق پڑے گا؟ نہیں. جیسے ہی خلوص کا وہ مکھی کے پر کے برابر آنسو آئے گا، ہاں وہ خلوص اپنا وزن دکھائے گا. وہ وزن ایسا ہوگا کہ جو خدا جانتا ہے. دیکھیں، جج کرنا صرف اللہ کا کام ہے. میزان میں کس چیز کو کہاں رکھنا ہے وہ صرف اور صرف خدا کا. اس میں فرشتے بھی نہیں ہیں. فرشتے بھی خدا کی حکمت پر حیران ہوتے ہیں. فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے نا، فرشتوں کے پاس معرفت ہے نا، وہ نہیں جانتے جو خدا. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم. فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے، جو وہ تابع ہیں، وہ مطیع ہیں، وہ فرما بردار ہیں. لہٰذا جیسے ہی خدا وہ 2 نمازیں رکھے گا، 2 خلوص کے عمل کو رکھے گا، یا مکھی کے پر کے برابر اخلاص کا آنسو رکھے گا، وزن زیادہ ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے 8000 نے کام نہیں کیا، یہ 2000 میں کیا ہے؟ لہٰذا خدا ان پر حجت تمام کرے گا، ان کو دکھائے گا کہ اس 2 کے اندر کیا ہے. وہ خلوص نیت کو نہیں سمجھ سکیں گے. لہٰذا جو عمل صالح دنیا میں اخلاص نیت کے ساتھ کیا گیا ہے، خدا اسے میزان میں منور کر دے گا. ہاں وہ روشن ہو جائے گی، وہ نورانی ہو جائے گی. لہٰذا فرشتے دیکھیں گے کہ یہ عمل صالح اب آیا ہے. لہٰذا وہ خدا کی اس مشیت اور حکمت پر راضی ہو جائیں گے کہ اس سے پہلے بہت کچھ رکھا جا رہا تھا، اس میں کوئی جان نہیں تھی، لیکن جو عمل صالح ہے جو قبول ہوا ہے وہ خدا نے اس نور کی شکل میں رکھا ہے. لہٰذا وہ اسے کیلکولیشن میں لائیں گے کہ اب 2 عمل آیا ہے.
اور پھر اس کا وزن بڑھا دیں گے. اور پھر دوسری جانب کیا چیز ہے؟ ساتھ ہی میزان بیان ہو رہا ہے ایک پلڑا. تو دوسرا پلڑا کیا ہے؟ عمل سیئہ، عمل بد، عمل کفر کیا ہے؟ خدا اس کے اندر تاریکی کو ڈال دے. وہ سیاہ ہوں گے، اور وہ سیاہ ایسے ہوں گے کہ فرشتے صرف یہ دیکھیں گے کہ ہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تاریکی کے، تو وہ ریکارڈ پر ہی نہیں آئے گا. لہٰذا اعمال حسنہ کے بدلے کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے جس کا یہ پلڑا بھاری ہو، وہ دیکھیں گے کہ تاریکی اوپر جا رہی ہے اور ایک تاریک نامہ ہاتھ میں دے دیں گے. تو عمل صالح، اس سے مراد نیت خالص ہے. اور اسی لیے ہم جب بھی کوئی عمل کرنا چاہیں، ہم سب خواتین ہیں، مائیں ہیں، ہم بچوں کی تربیت میں یہ بہت بڑی غلطی ہم سب کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں تو ہم بچوں کو اخلاص نہیں سکھاتے، عمل سکھاتے ہیں. ہماری بھی تربیت ایسی ہوئی. میں ایک چھوٹی سی بات، ہم اگر بچوں کو اخلاق سکھا رہے ہوں گے کسی کو سلام کرنے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جانا تو سب کو سلام کرنا، دادی خوش ہوگی، ہے نا، پھپھو کی شکن ماتھے کی کم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا، سب پھوپھیوں سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ بھی ڈرتے ہیں. جو پھوپھیاں ہیں صرف وہ کہہ رہی ہیں نہیں، باقی سب آنکھوں میں ہیں. تو ہم کس لیے سکھاتے ہیں سلام کرنا؟ کہ باپ خوش ہو جائے گا. کس لیے سکھاتے ہیں؟ دادی نانی خوش ہو جائیں گی. جبکہ سکھانا کیا چاہیے؟ عمل صالح اللہ کے لیے ہے. ہاں، جب ہم یہ سکھائیں گے تو آپ کو جواب آئے نہ آئے، اللہ کے لیے کیا ہے. اسی لیے مولا جتنے بھی آپ کے پاس بد اخلاق ترین لوگ آئے، انہوں نے چاہے کتنا دشنام کیوں نہ دیا ہو، اہل البیت نے جواب میں اللہ کے لیے عمل انجام دیا ہے نا. اخلاقیات کے باب میں عمل صالح یہ ہے نا کہ آپ اپنی نیت اللہ کے لیے کر لیں. اگر بندوں کے لیے کریں گے تو پھر لڑائی ہو جائے گی، پھر ایکسپیکٹیشنز ہو جائیں گی، پھر رشتوں میں دراڑیں آنی شروع ہو جائیں گی، پھر صلہ رحمی مشکل لگے گا، پھر ایک سلام کے اوپر دل میں کتنی کدورت جمع ہو جاتی ہے. اس نے نہیں کیا، بڑے نے نہیں کیا، چھوٹے نے نہیں کیا، ایسا ہی ہے نا. لہٰذا عمل صالح اخلاقیات کے باب میں بھی یہ ہے کہ نیت خالص کو رکھا جائے. اسی لیے قبر کہتی ہے اپنے ساتھ اپنا بستر عمل خالص لے کر آؤ. ہاں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی سہارا، کوئی آسرا، کچھ بھی نہیں ہے. اور خداوند کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 15، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو نیکی عمل صالح خالص انجام دیتا ہے اپنے لیے انجام دیتا ہے، اور جو برا کرتا ہے وہ بھی میں اسی کو ہی دے دوں گا، وہ اسی کی جانب پلٹا دیا جائے گا. ثم الی ربکم یرجعون، کیونکہ تم سب نے پلٹ کر اپنے اعمال لے کر، چاہے سیئہ ہو یا حسنہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، میرے ہی پاس آنا ہے، اور میں نے جیسا عمل وصول کرنا ہے ویسا ہی رسپانس، ری ایکشن دینا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو برزخ ہے وہ انسان کے لیے ایک عکس ہے اس کی آخرت کا، محشر کا، کہ جو اس نے یہاں کیا ہے وہ اس کو وہیں پہ اس کا بدل نظر آ رہا ہے. برزخ میں انسان کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. اس کے پاس صرف ایک چیز ہے جسے آپ سرپرائز کہیں یا جو بھی، کہ وہ اپنا آئینہ دیکھے گا، جو اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ اس کو وہ آئینہ پسند نہیں آئے گا. اسی لیے خداوند کریم سورہ فاطر آیت نمبر 10 ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید للہ العزت جمیعا. فرماتا ہے خدا کہ جو اپنے لیے عزت چاہتا ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، جو تم اچھا، طیب، پاک، ہاں جو اچھی بات کرتے ہو وہ خدا اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، اسے اللہ اپنے پاس اونچا کر لیتا ہے، چڑھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. اور پھر والعمل صالح یرفعہ، پاک کلام کے بعد جب عمل صالح انجام دیتے ہو تو خدا تمہیں بلند تر کر دیتا ہے، خدا تمہیں رفعت و بزرگواری عطا کرتا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، لیکن جو لوگ مکر و حیلہ کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَكَرُ أُولَٰئِكَ يَبُورُ، اور ان کو ان کا اپنا مکر ہی نابود و برباد کر دے گا. لہٰذا جو گناہ ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا
گناہ کو کیا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں؟ ظلمت، کہ میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، میں نے اپنے اوپر خطا. خدا قرآن میں یہی کہتا ہے کہ تم جو برا کر رہے ہو کسی کے ساتھ نہیں، وہ تمہارے اپنے ساتھ ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عمل صالح یا عمل خالص حقیقتاً جنت کی بشارت ہے. جو عمل صالح انجام دیتا ہے خدا کہتا ہے کہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور اللہ صالحین کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سوال، ہم کون سا عمل کریں جو عمل صالح یا عمل خالص ہو؟ وہ اعمال کون کون سے ہیں پتہ ہو تو پھر ہمارے لیے ان کو انجام دینا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ اور آپ لوگوں کو یاد رہیں گی ساری باتیں؟ یاد رہیں گی؟ بہت اچھا حافظ ہے. مجھے نہیں یاد رہتی نا، کچھ یاد رہیں گی انشاءاللہ. عمل صالح ہے کیونکہ قبر ہے نا، ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. پہلی چیز نیت پاک کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں مجھے رسول خدا نے کہا کہ مومن کی اور عبد صالح کی 3 نشانیاں ہیں. وہ 3 اعمال انجام دیتا ہے. پہلی چیز، وہ اپنے اور خدا کے درمیان اصلاح رکھتا ہے، کبھی بھی خدا سے کوئی جنگ نہیں کرتا. اپنے اور خدا کے درمیان صلح کا مطلب کیا ہے؟ جنگ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کون سا گناہ ہے جو جنگ ہے؟ کون سا گناہ ہے جو اللہ سے جنگ ہے؟ قطع رحمی. قطع رحمی. شرک ہو گیا تو میدان ہی الگ ہو گیا نا، وہ تو بالکل اللہ سے جنگ تھوڑی، اللہ کا ان کا. ہاں، قطع رحمی خدا سے جنگ ہے. فرمایا کہ جو بندہ عمل صالح انجام دینا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ بنا کر اللہ سے کبھی جنگ نہیں کرتا. اور وہ دوسری چیز فرمایا وہ اپنے علم کو دین کی اصلاح کے لیے استعمال کرتا ہے. تیسری چیز فرمایا کہ جب بھی وہ 2 لوگوں میں بگاڑ دیکھتا ہے تو وہاں اصلاح کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں صلح و صفائی کے لیے جاتا ہے. یہ 3 اعمال مومن کی نشانیاں ہیں جو وہ ہمیشہ کرتا ہے. اپنے اور خدا کے درمیان اصلاح کی کوشش، صلح و صفائی، کوئی گناہ ایسا نہ ہو. دوسری چیز کہ اپنے علم میں اضافہ. دیکھیں، یاد رکھیں جب بھی آپ مومنین کی صفت یاد کریں گے تو اس میں علم ضرور آئے گا. کیوں؟ رسول خدا نے اپنی کسی بھی صفت کو اپنی بزرگواری نہیں گردانا سوائے اس کے کہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں. لہٰذا علم وہ چیز ہے. آج کل ایام اسارت کے ہیں نا، اسیری کے، جب چوتھے امام دربار یزید میں تشریف لے کر گئے تو روایت کہتی ہے آپ نے وہاں پر فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں. اور اللہ نے جو ہمیں خصائل دیے ہیں، جو ایٹریبیوٹس دیے ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب شجاعت بنایا، فصاحت بنایا ہے، اللہ نے ہماری محبت کو ایمان والوں کے دلوں میں ڈالا ہے. لہٰذا جب مولا اپنا تعارف دربار یزید میں بھی کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ ہم علم والے ہیں. اہل بیت کا ماننے والا کبھی بھی جہالت کی تاریکی میں نہیں ہوتا. ایک حدیث جو میرے خیال میں ہم سب کے گھروں میں فریم ہو کر لگنی چاہیے تاکہ بار بار یاد آتی رہے. میرے اور آپ کے زندہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ فرماتے ہیں کہ لقد آذانا جہلاء شیعتنا، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہمارے جاہل شیعہ دیتے ہیں. تصور کریں، یہ میں کہہ رہی ہوں فریم کر کے لگائیں کہ ہماری جہالت امام کی اذیت کا باعث ہے، امام کی تکلیف کا باعث ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرے لیے باعث اذیت ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے امام کو تکلیف، لیکن جو ہم امام کے لیے باعث تکلیف ہیں ہم نہ جانتے ہو، ہمیں علم ہی نہ ہو، ہمیں خبر ہی نہ ہو. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی پہچان مال سے ہے اور آخرت میں انسان کی پہچان اعمال سے ہے. ہاں، دنیا میں اگر اسے کوئی عزت دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اور آخرت میں اگر کوئی عزت دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے پاس
اعمال کی کثرت ہے. سبحان اللہ. امیر المؤمنین نہج البلاغہ خطبہ نمبر 196 ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں عمل صالح انجام دو اس سے پہلے کہ تم انجام دینے کی لیاقت ہی کھو دو، اس سے پہلے کہ تم اس قابل ہی نہیں رہو. فرماتے ہیں عمل صالح اور خالص کے لیے چند چیزیں چاہیے. پہلی چیز جو عمل صالح کے لیے چاہیے ہے، فرمایا زبان کھلی ہوئی ہو. اگر زبان ہے عمل صالح انجام دو. دوسری چیز فرمایا اگر بدن سالم ہے تو عمل نیک انجام دو. تیسری چیز فرمایا اگر اعضاء آمادہ ہیں تو عمل صالح انجام دو. چوتھی چیز فرمایا اگر فرصت حاصل ہے، الجھے ہوئے نہیں ہو دوسری چیزوں میں، عمل صالح انجام دو. اور چھٹی چیز فرمایا کہ اگر مجال مہیا ہے، جرأت ہے، یعنی تقیہ میں نہیں ہو، زندان میں نہیں ہو، تمہارے پاس لبرٹی ہے، آزادی ہے، تو عمل صالح عمل خالص انجام دو اس سے پہلے کہ تم سے فرصت لے لی جائے. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں بغیر عمل کے رہ ہی نہیں سکتا، ہے نا. مومن ہو یا کافر ہو، کوئی نہ کوئی اس کے اندر حرکت رہتی ہے نا. انسان بے جان مردہ ہو کر نہیں رہ سکتا. دو اعمال ہیں انسان کے. فرمایا ایک عمل یعنی گناہ ایسا ہے کہ جس کو انجام دینے کے بعد گناہ، جیسے اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسی چیز کھائیں جو حلال نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی ایسا عمل کرے جو گناہ ہے تو اس کی لذت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتی، مزہ زیادہ دیر نہیں رہتا، تھوڑی دیر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. اس کا عذاب رہتا ہے. ہاں، اس کا گناہ، لذت چلی جاتی ہے لیکن اس کا گناہ باقی رہتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں انسان گناہ بھول جاتا ہے نا. جو اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اب کتنا عرصہ انسان گناہ یاد رکھتا ہے، کچھ عرصہ یاد رکھتا ہے پھر بھول جاتا ہے. فرمایا انسان کتنا عجیب ہے، جب خود گناہ بھول جاتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے کیا ہی نہیں، اور وہ نہیں جانتا کہ اس نے اگر فراموشی میں اپنے اعمال کو ڈال کر گویا کیا ہی نہیں میں ڈال دیا، جبکہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہے، وہاں سے اسے کوئی بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا عمل جو انسان نے انجام دینا ہی ہے، جیسے فجر کی نماز، ہاں، جیسے صدقہ و خیرات، جیسے حج و زیارات، جیسے حقوق الناس کی ادائیگی، والدین کی اطاعت. فرمایا اس میں تکلیف ضرور ہے لیکن اس میں جو لذت ہے نا وہ بھی باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. فرمایا کہ عمل کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اب ان دو میں سے چوز کر لے، تھوڑی دیر کی لذت اور ہمیشہ کا گناہ لینا ہے، یا تھوڑی دیر کی تکلیف جیسے نماز فجر کے لیے اٹھنا، یا پھر آپ بڑے مزے سے کوزی ہو کر بیٹھے ہیں اور کسی نے پانی مانگ لیا، تکلیف ہے نا. فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک، یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کیے بغیر رہ سکے. اسی لیے نبی خدا فرماتے ہیں اے علی، میں نے جبرائیل سے جب ملاقات کی تو جبرائیل نے کہا کہ کاش میں بنی آدم ہوتا، میں سید الملائکہ نہ ہوتا. رسول خدا نے پوچھا یہ حسرت کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ بنی آدم کچھ کام، انسان کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ہم فرشتے نہیں کر سکتے، جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پوچھا کون سے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اگر میں انسان ہوتا تو نماز جماعت پڑھتا، بہترین عمل صالح نماز جماعت پڑھتا. اور یہی وجہ ہے ہم نماز جماعت کو تھوڑا مشکل بنا دیتے ہیں نا. کیا گھر میں نماز جماعت ہو سکتی ہے؟ گھر میں نماز جماعت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. کون پڑھائے؟ ماں بھی پڑھا سکتی ہے نا. ماں بھی نماز جماعت اپنی بیٹیوں کے ساتھ پڑھ سکتی. 2 لوگ نماز جماعت کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ 2 بس. اور خواتین میں تو آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا نا، نماز ساتھ کھڑے ہو کر ایک کو امام کنسیڈر کیا جائے، دوسرے کو مقتدی. فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ میں سید الملائکہ نہ ہوتا، میں انسان ہوتا تو نماز جماعت پڑھتا.
اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے مجھے نمازی پسند ہے، لیکن جب نماز جماعت ہوتی ہے تو اس پر میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا. ید اللہ علی الجماع، خدا نماز جماعت کو قبول کرتا ہے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا نماز جماعت قبول نہ ہو. مقبول نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ انشاءاللہ کہ ہم یہاں جتنے لوگ ہیں 150 لوگ، ہم سب نے نماز پڑھی. کسی کے قنوت میں حضور تھا، کسی کے رکوع میں، کسی کے سجدے میں، کسی کے قیام میں، کسی کے ذکر میں. سب کے چھوٹے چھوٹے حصے کو خدا جمع کر کے ایک مکمل نماز لے کے سب کے حصے میں ڈال دیتا. تو فرمایا کہ محال ہے کہ نماز جماعت مقبول نہ ہو. اسی لیے جبرائیل نے فرمایا کہ میں انسان ہوتا تو نماز جماعت پڑھتا. دوسرا عمل فرمایا حضرت جبرائیل میں انسان ہوتا تو میں علماء کی مجالست، ان کی ہم نشینی یا ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا. ہاں دیکھیے، میں نے آپ سے ابھی بھی کہا کہ آپ جب اہل بیت کی جتنی بھی تعلیمات نکالیں گے اس میں علم کی تاکید بار بار آئے گی. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہاری نبوت کو، رسالت کو پہلے سے فضیلت دے دیں تو خضر کے پاس جاؤ اور ان سے کسب علم کرو. کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، صاحب طور ہیں. اور پھر بھی حکم یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ سے زیادہ جانتا ہے اس کے پاس جائیں، ان کی ہم نشینی کو اختیار کریں اور صبر سے سیکھیں جو خدا سکھا رہا ہے. پروردگار عالم اسی لیے دیکھیے، میں یہ بات بہت وضاحت سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہم جب تبرع کرتے ہیں نا، تبرع کیا ہے؟ بیزاری نا. اور ہم جب لعنت کرتے ہیں تو لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری. اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، یلعنہم اللاعنون، خدا لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. کن لوگوں پر؟ الذین یکتمون الحق، وہ جو حق کو چھپاتے ہیں. جو لوگ سچ کو چھپاتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ تبرع ہو گیا. ہاں، تبرع ہم نے اہل البیت کی سیرت میں کیسے دیکھا ہے؟ انہوں نے اپنا تبرع علم کے ذریعے سے کیا. علم کے ذریعے سے کیسے؟ امیر المؤمنین کی زندگی میں 25 سال ایسے گزرے جو آپ نے بعد رحلت رسول 25 سال مسلسل بیزاری کا اظہار کیا ہے. مسلسل بیزاری کا. کس طرح؟ آپ فرماتے سلونی، مجھ سے سوال کرو. کسی نادان کم علم جاہل کے پاس. ہاں، یہ تبرع ہے، بیزاری ہے، براءت ہے. جو حق کو چھپا رہے ہیں اس سے راستہ الگ، کہ میں نے اپنی جانب سے تم سب کو دعوت، مجھ سے سوال کرو. اسی میں واضح ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں جاؤ، وہاں سے تمہیں حق نہیں ملے گا. لہٰذا جو اسلام ہے نا، اس نے ہمیشہ علم کے ذریعے سے اپنی سرفرازی کو رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل فرماتے ہیں میں اگر بندہ بشر انسان ہوتا تو میں علماء کی ہم نشینی کو انتخاب کرتا. تیسری چیز حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں 2 لوگوں کے درمیان صلح کراتا. گوسپ لے کر، خبریں لے کر، اچھی ٹی لے کر چلو آگے چلتے ہیں، نہیں. 2 لوگوں کے درمیان. دیکھیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی وہ اس کی زبان ہے. جو چیز سب سے بڑی بے وفا ہے نا ہمارے اس پورے جسم کے اندر، جو سوتیلی ہے، سگی نہیں ہے، جس سے آپ کہیں کہ ہوشیار، اس نے میرے لیے جال بچھا دینا ہے. یوم تشہد السنتہم، خدا قرآن میں یاسین میں کہتا ہے تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی. اب بھی آپ کے پاس ہے گواہی. کیا دے گی؟ کہے گی اس نے مجھے غلط استعمال کیا. لہٰذا سب سے بڑا گناہ، سب سے زیادہ جہنمی اسی وجہ سے ہوں گے. تو فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ میں 2 لوگوں کے درمیان صلح کرنے والا بنوں گا، اپنی زبان کو اصلاح کے لیے استعمال کروں گا. چوتھی چیز اکرام الیتیم. ایک ہوتا ہے یتیم کی کفالت کرنا، جو ہمارے ہاں انشاءاللہ کہ رائج ہے.
جب کسی یتیم کو دیکھتے ہیں، کربلا والے ویسے ہی نرم دل ہیں، محبت کے مارے ہیں، پیار اور اخلاص کے، اور یتیم سے تعلق جو کربلا والے ہیں ان کا الگ ہے نا. ہم جناب سکینہ پہ رونے والے، ہم یتیم کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم نے درد یتیمی کا احساس ماں باپ سر پہ ہوتے ہوئے بار بار کربلا سے سیکھا ہے. جبرائیل کریم فرماتے ہیں کہ اکرام الیتیم، کفالت نہیں، یتیم کا احترام کرتا، یتیم کی تعظیم کرتا. فرماتے ہیں رسول خدا، جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، بس ہاتھ رکھے محبت سے، شفقت سے، اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے، فرمایا اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی جتنے اس بچے یتیم کے سر پر بال ہوتے ہیں اسی قدر اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی قدر خدا اس کے درجات میں، ثواب نہیں، اس کے درجات، اس کے مقام میں اضافہ کرتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ میں یتیم کو پالنا نہیں، اسے تعظیم، اسے احترام، اس کے لیے جو مقام وہ چاہتا ہے کہ اسے دیا جائے، جس طرح انسان کسی طاقتور کا احترام کرتا ہے نا، اسی طرح حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں یتیم کی اکرام کرتا. اور پانچویں چیز تشییع جنازہ، جو جنازہ ہے اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ ساتھ، اسی لیے فرماتے ہیں مولا کہ جو شخص تشییع جنازہ میں شریک ہوتا ہے وہ اپنے لیے اپنی قبر کو، جتنے قدم چلتا ہے اپنی قبر کو اتنا کشادہ کرتا ہے. ہاں، جتنے قدم وہ اس کے ساتھ ساتھ، میت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ وہ یاد آخرت میں ہے، یاد موت میں ہے. فرمایا اس کے جتنے قدم اتنی اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. اور پھر چھٹی چیز فرمایا کہ مریض کی عیادت کے لیے جانا. جبرائیل امین، میں انسان ہوتا تو مریضوں کی عیادت کرتا. حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ وہ اپنے ہمراہ اللہ کو پاتا ہے. یہ بات جو روایت میں ویسے بیان کر رہی ہوں. اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ جس دن خدا بندے کے سامنے اس کے اعمال کو رکھے گا تو بندے سے کہے گا میں تیرے سامنے موجود تھا، میں تیرا ہم نشین تھا، اور میں تجھ سے چاہتا رہا کہ تو مجھ سے مانگتا، تو نے مجھ سے مانگا ہی نہیں. تو بندہ کہے گا خدایا تو اللہ اور ساتھ بیٹھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خدایا تو اس بات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ان باتوں سے بالا تر ہے کہ تو ہمارے ساتھ، بندے کے ساتھ بیٹھے. تو اس وقت جواب آئے گا جب تو فلاں مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا وہاں میں تیرے ساتھ تھا، اگر تو وہاں مجھ سے کچھ مانگتا تو میں تجھے دے دیتا. خدا کو پسند ہے کہ انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے. جبرائیل فرماتے ہیں. اور پھر آخری ساتویں چیز، جناب جبرائیل فرماتے ہیں میں انسان ہوتا تو میں ایک کام ضرور کرتا، لوگوں کو پانی پلانے کا. ہاں، پانی پلانے کا ہمارا تو پانی سے رشتہ بڑا پرانا ہے. ہاں، عقد امیر المؤمنین اور جناب فاطمۃ الزہرا خداوند کریم نے، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، خداوند کریم نے جب چاہا کہ زمین پر موجود بہترین چیز کو حق مہر جناب فاطمۃ الزہرا قرار دے تو نہر کو بنایا، پانی کو بنایا. پانی کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہے کہ جب جنگ ذات السلاسل میں امیر المؤمنین تشریف لے کر گئے رسول خدا کے ہمراہ، تو جو پانی تھا، ایک کنواں تھا، اس کے اوپر منافقین نے قبضہ کر رکھا تھا. لہٰذا کہا گیا آج پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اے علی، خدا نے آپ کو صاحب حوض کوثر بنایا ہے، آپ آخرت میں بھی سقائی کریں گے، یہاں پر بھی سقائی آپ کے ذمہ ہے. لہٰذا امیر المؤمنین اس کنویں کی جانب گئے اور رسول خدا اور پورے لشکر کے لیے پانی لے کر آئے. اور میری اور آپ کی جان قربان اس پانی پلانے والی ذات پر. سبحان اللہ، جو 2 محرم کو جب کربلا پہنچے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں نا، عقل حیران ہوتی کہ امام کے لشکر کا سب سے شجاع دلیر سپاہی ہے. جب کربلا پہنچتے ہیں تو امام فرماتے خیمے لگاؤ، خیمے لگاتے ہیں. جب خیمے نصب ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اب آپ سقائی کریں، تو سقا بن جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے اب آپ سپاہ سالار بن جائیں، تو سپاہ سالار بن جاتے. یہ اطاعت ہے نا.
جناب جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں پانی پلانے والا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ غازی نے کربلا میں جو سب سے بڑی خدمت کی ہے نا، وہ پانی پلانے کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محشر کے میدان میں انسان جب اپنی قبر سے نکالا جائے گا، یومئذ تحدث الارض اخبارہا، جب انسان کو زمین سے نکال کر خدا حشر کے میدان میں داخل کرے گا، تو اس وقت انسان یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر رشتہ دوسرے رشتے سے فرار کرے گا۔ ایسا اضطراب ہوگا کہ کسی کو بھی اطمینان و سکون نہیں ملے گا، اور اس کیفیت پہ جب انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں روایت میں ہے کہ انسان کے اوپر سب سے بڑی مصیبت جو حاوی ہو جائے گی وہ پیاس کی شدت ہے، وہ پیاس کی شدت ہے۔ جو نامہ اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوگا، جو اپنے رشتہ داروں کو اور جن لوگوں کے لیے اس نے گناہ کیا ان کو اپنے آپ سے بھاگتا ہوا دیکھے گا، جب اعمال کی کمی دیکھے گا، پیاس کی اس شدت میں ہوگا، امیر المؤمنین فرماتے ہیں وہاں ہم ساقی بن کر آئیں گے، وہاں ہم سقائی کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں اپنا مولا مانا تھا۔ انا ولی المؤمنین، میں ایمان والوں کا ولی سرپرست ہوں۔ ہر رشتہ یاد رکھیں، محشر میں ہر رشتہ ٹوٹے گا، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، چاہے اولاد کا ہو یا ماں باپ کا ہو۔ اس سے زیادہ پاک رشتہ تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ بیٹی اپنے باپ کو بھول جائے گی، سوچیں، تصور کریں، اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہاں ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میری ولایت کا رشتہ قائم رہے گا۔ انا ولی المؤمنین، میں ایمان والوں کا وہاں پر بھی مولا رہوں گا، سرپرست رہوں گا، اور جب میں دیکھوں گا کہ جو میرے موالی ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے شیعہ ہیں، وہ پیاس کی شدت میں مبتلا ہیں، تو میں وہاں ساقی بن کر آؤں گا۔ ناز کریں، آپ ولایت علی ابن ابی طالب میں رہنے والے ہیں، ناز کریں کہ آپ کی ماں نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو اتنا پاک رکھا کہ بغض علی کی کثافت آپ میں داخل نہیں ہوئی۔ بہت سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عطا کی ہے نا، یہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان ہے، اور یہ اسی کا ہی صلہ ہے کہ ہم ان ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوں، ان ہاتھوں سے سیراب ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم سقائی کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک نام جو دل دماغ پر حاوی رہتا ہے، آپ نے سنا، وہ علمدار تھے۔ واقعات کربلا یہ بتاتے ہیں کہ وہ امام حسین کے لیے سب سے مضبوط ستون تھے، جناب زینب کے لیے چادر تھے، جناب سکینہ کے لیے آس اور امید تھے، اور ساری بیویوں کا پردہ تھے۔ واقعہ مشہور آپ نے بارہا سنا، یہ کربلا کا واحد مجاہد ہے جو مولا سے اذن تو لے کر گیا لیکن بیویوں سے وداع نہیں کیا، کیونکہ خواہش یہ تھی کہ پلٹ کر آئیں اور سب کو پانی پلائیں۔ اسی لیے ہم ابو الفضل العباس کو غازی کہتے ہیں کہ آپ ابھی محاذ پر، جہاد پر نبرد کے لیے، قتال کے لیے نہیں اترے تھے، اور وہ غازی سوئے میدان چلا ایسا کہ جیسے جیسے ابو الفضل العباس کے قدم آگے بڑھتے رہے، اس کو آتے ہوئے دیکھ کر اشقیاء کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ ہاتھ میں صرف ایک نیزہ تھا، بس ایک نیزہ تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن شخصیت کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہ کر رہا تھا۔ بڑی تیزی سے ابو الفضل العباس نے خود کو نہر علقمہ تک پہنچایا، اپنے سینے پر مشق سکینہ کو پانی سے لبریز سجایا، علم کو بلند کیا، اپنے دفاع کے لیے ایک نیزے کو رکھا۔ روایت کہتی ہے ابو الفضل العباس نے ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں نیزہ لے کر اپنے سینے پر موجود مشق سکینہ کو پوری طرح سے چھپا لیا کہ اگر کوئی حملہ ہو
تو غازی کے بازوؤں پر آ کر لگے، آپ کے شانے پر لگے، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر، لیکن سکینہ کی مشق محفوظ خیمے تک پہنچ جائے۔ حرملہ کہتا ہے ہم نے ہزاروں تیر پھینکے، عباس نے اپنے بازوؤں سے اس مشکیزے کی حفاظت کی اور اپنے قدموں سے، سنتے چلیے، اپنے قدموں سے گھوڑے کی رہنمائی کرتے رہے کہ وہ کتنی تیزی سے خیمے کی جانب چلے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شقی نے پشت سے چھپ کر وار کیا، دایاں شانہ کٹ کے گرا، واحد دفاع جو ابو الفضل کے پاس تھا، نیزہ وہ ہاتھ سے گر گیا۔ غازی نے علم بلند رکھا، اب ایک ہاتھ بچ گیا ہے۔ غازی نے اپنا سر جھکا لیا اور سر ایسا جھکایا کہ آنے والے تیر سر پر لگیں لیکن مشکیزے پر نہ لگیں۔ اللہ اکبر۔ چند قدم آگے چلے ہیں، ایک شقی نے پشت سے وار کیا، بایاں شانہ جو کٹ کے گرا۔ ابو الفضل عباس نے علم کو اپنے منہ میں دبا لیا اور اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ کوئی تیر سینہ عباس پر نہ لگے۔ تصور کیجئے کہ دور سے ہزاروں کی تعداد میں تیر آ رہے ہیں اور عباس بڑھ کر ان تیروں کو اپنے سر اطہر پر لے رہے ہیں اور اپنے قدموں سے بار بار اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں مجھے تیزی سے خیمہ گاہ تک پہنچا دے۔ حرملہ نے تیر اندازوں کو حکم یہ دیا اور کہا کہ ایسا تیر چلا کہ وہ تیر مشک سکینہ پر لگے۔ لہٰذا ایک تیر آیا جو مشک سکینہ پر لگا اور مشکیزہ چھد گیا۔ جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا، ابو الفضل عباس نے اپنے گھوڑے کی رفتار کو اپنے قدموں سے آہستہ کی اور فرمایا اب خیمے میں عباس شرمندہ نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی غازی کے قدم آہستہ ہوئے، حرملہ کہتا ہے میں نے اس سے شعبہ تیر لیا، 3 نوکوں والا تیر لیا اور میں نے دیکھا کہ میں عباس کے اوپر کہاں وہ تیر چلاؤں کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آ جائیں۔ لہٰذا وہ کہتا ہے غازی کے بدن میں کہیں جگہ نہ تھی سوائے آنکھوں کے۔ اللہ اکبر۔ سوائے آنکھوں کے کہیں جگہ نہ تھی۔ کہتا ہے میں نے آنکھوں کی جانب سے شعبہ تیر پھینکا، تیر نشانے پر لگا۔ غازی کے آنکھوں پر جو تیر لگا، دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ باب الحوائج ابو الفضل عباس سے مانگنے والوں، جس کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور وہ تیر نکالنا چاہے جبکہ اس کے دونوں بازو کٹ چکے، لہٰذا مولا نے زینے فرس پر گھوڑے کی پشت پر اپنے دونوں زانوؤں کو بلند کیا تاکہ تیر کی پشت کو ان کے درمیان میں پھنسا کر نکال سکے۔ جیسے ہی عباس نے اپنا سر جھکایا، ایک شقی نے گرز کا وار سر ابو الفضل عباس پر کیا، شق القمر ہوا۔ عباس کا سر گرز کا وار کھانے کے بعد گھوڑے سے زمین پر جو غازی آئے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، استقبال کرو عزاداروں۔ عباس گھوڑے سے زمین پر گر رہے ہیں، فاطمۃ الزہرا قتال پر آ گئی۔ اے عزاداروں، جب میرا لال زمین پر گرا، اس کی اس مصیبت پر زہرا آنسو بہاتی ہے، تم بھی آنسو بہاؤ، یاد کرو وہ جو گرا، دونوں شانے کٹے ہوئے، آنکھوں میں تیر، سر پر گرز کا وار، میرا علمدار منہ کے بل گرا، سلام آخر دیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کا سلام آخر سن کر حسین نے کہا لان ان کا سرا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ سنیے حمید بن مسلم زمین پر گرے ہوئے غازی کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ روایت ہے جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں،
تو ایک شقی نے دوسرے شقی سے جس نے گرز کا وار کیا تھا اس سے کہا یہ تو نے عباس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، سر عباس کے مصائب ہیں، پھر زحمت تمام نہیں معلوم، اس کے بعد کب غازی کا ذکر کہا کس فرش پر نصیب ہو۔ ایک شقی نے دوسرے شقی سے کہا یہ تو نے عباس کے سر کے ساتھ کیا کیا؟ کہا وہ گھوڑے سے زمین پر گر نہیں رہا تھا اس لیے میں نے گرز کا وار سر پر کیا۔ دوسرے شقی نے کہا ہمیں حکم یہ دیا ہے جو جو گرتا جائے اس کا سر تن سے جدا کر کے ناؤ کے نیزہ پر بلند کیا جائے۔ عزادارو سنو، شقی نے کہا ہمیں حکم یہ ہے جو شہید گرتا جائے اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے سر کو نو کے نیزہ پر اٹھایا جائے، لیکن عباس کا سر تم نے ایسا کر دیا جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے جس میں ہڈی سالم نہیں رہی۔ اس سر کو نیزے پر کیسے بلند کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے بارہا سنا سر عباس وہ واحد سر تھا جو ناؤ کے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ سر عباس وہ واحد سر تھا جو ناؤ کے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں تھا۔ جانتے ہیں نیزہ بھی اس مجروح سر کو سنبھال نہ سکا، اسی لیے جب زینب کی ملاقات سر عباس سے ہوئی تو بی بی نے بھی مرثیہ پڑھا، فرمایا اے غیرت کے خدا غازی، آنکھوں پر زخم کھا لیے، سر پر زخم کھا لیے تاکہ نامحرموں کے نرغے میں اپنی بہن زینب کو دیکھنا نہ پڑے۔ لیکن اے میرے بھائی عباس، زینب کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ تیرا مجروح سر ناؤ کے نیزہ پر بلند ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جاع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير۔